السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا سوال جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے کرونا کی وبا گزری اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور میرے خیال سے ہر طبقے کا فرد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا، تعلیمی ادارے خاص طور پہ۔ اب اس دورانیے میں، کرونا کے دورانیے میں یہ ایک معاملہ تھا کہ طلباء جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے، آن لائن سسٹم تھا اور کچھ ممالک میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ آج بھی ہے۔ تو اب موجودہ صورتحال میں جبکہ فزیکل کلاسز جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بات یا ایک گفتگو جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ کہیں جو ہے وہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے فزیکل سسٹم کو۔ مطلب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں اس کا رواج جو ہے وہ موجودہ یا آنے والے کل میں جو ہے وہ ایک رواج پا جائے گا، فزیکل کلاسز جو ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں حورین، مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں کوئی پیش گوئی تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس نے جو ایجادات کا رستہ اپنایا ہے، تو اگر ہم ماضی کے کسی انسان سے ملیں تو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مستقبل کا انسان ان سہولتوں کو استعمال کرے گا۔ لیکن اب بہت ساری ایجادات ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ انسان فرحت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اندیشوں سے بھی دوچار ہے۔ اسپیشلی یہ جو ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے حوالے سے تو بہت سارے تشویشناک جو تھیوریاں ہیں اور نظریے ہیں اور مکالمے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے کرونا کے دنوں میں جو ایک ایکسپیرئنس کیا آن لائن تعلیم کا، ظاہر ہے اس میں تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح ہم نے کامیاب بنایا اور طالب علموں تک جو علم کی رسائی کا آن لائن ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو مشینری نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے اور قرینے سے جو ہے مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے آن لائن تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ایک بحث چل پڑی ہے، بلکہ بہت سارے ماہرین تعلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو برکس پہ خرچہ نہ کریں، سریے پہ خرچہ نہ کریں، فرنیچر پہ خرچہ نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مستقبل میں جو فزیکل تعلیم ہے، ظاہر جو ہم اینٹیں خریدتے ہیں یا سریہ خریدتے ہیں تو عمارت بنانے کے لیے اور فرنیچر خریدتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے، تو یہ ایک آئیڈیا بہرحال موجود ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے اس نے کل کو فروغ پانا ہے اور اس کے متنوع جو طریقے ہیں اور قرینے ہیں انہوں نے سامنے آنا ہے، اور اس پر بحث مشرق و مغرب ہر جگہ ہو رہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مختلف کمپیوٹر پروگرام ہیں، جیسے کاروباری دنیا میں ایک مقابلہ ہوتا ہے اور ایک نئے آئیڈیا لایا جاتا ہے اور اس سے جو پرانی کسی اس کا انویسٹر ہوتا ہے اس کے اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے اس وقت ڈیجیٹل دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایپ سامنے آتی ہے، وہ مقبول ہوتی ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی کسی لمحے ایک ایسی ایپ آتی ہے کہ وہ پہلے والی ایپ جس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل اس کا، میں یعنی عامیانہ سا محاورہ بول رہا ہوں، بٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اب اس کے ذریعے ایک آئیڈیا سامنے آیا ہے کہ آپ جو بھی کوسچن کریں تو جیسے ایک استاد ایک بڑا آپ کو جواب دیتا ہے، تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ آواز کی صورت میں ایک فزیکلی آپ کو اس کا جواب دے گی۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اس وقت بیٹھتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور گوگل سرچ میں جاتے ہیں، کوئی کوسچن لکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں۔
لیکن وہ آپشنز جو ہوتے ہیں وہ اب تک جو چیزیں بھی نیٹ پر اپلوڈ کی گئی ہوتی ہیں تحریری صورت میں، آواز کی صورت میں، تو وہ اس کے آپ کو آپشن دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ جو ایڈوانس ہے یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ کو خود جواب دے دے گی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو گوگل کا ایک پورا سیٹ اپ ہے تو وہ بھی اس سے ایک خطرہ محسوس کر رہا ہے. لیکن حرین ایک بات ہے جو ہمیں انسانی تاریخ سے جو سبق ملتا ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا رہا ہے کہ یہ آپ دیکھیے کتاب کی جو سافٹ فارم ہے، تو ایک کہا گیا کہ اب شاید کتاب کی جو ہارڈ فارم ہے وہ نقصان میں ہے. تو دیکھیے یہ تجربہ ہم تو اب کر رہے ہیں نا، یورپ تو بہت پہلے کر چکا ہے. تو کیا یورپ کے اندر کتاب نہیں چھپ رہی ہے؟ کیا کتاب کو پڑھا نہیں جا رہا؟ تو وہ جو ہمارے ہاں ایک اندیشہ سا آ گیا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تعلیم کے یہ نئے قرینے ضرور سامنے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فزیکل تعلیم ہے اور کسی ٹیچر کا آمنے سامنے بیٹھنا ہے یا فزیکلی لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، یہ قرینے بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے. اس کی شکل جو ہے وہ بہرحال بدل جائے گی، اس کی شکل کوئی نئی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ میں سائنس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل سویلائزیشن کے جو تقاضے ہیں اس کو تو بہرحال ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جتنے نئے قرینے ہیں انہوں نے بھی اپنی راہ پانی ہے، اور پرانے قرینوں نے بھی موجود تو رہنا ہے، البتہ ان کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی. تو اب اس کی شکل کیا بدلے گی یہ ظاہر ہے کہ مستقبل ہمیں بتائے گا. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ پہلے کوئی چیز ایجاد ہوتی تھی تو انسان خوش ہوتے تھے، ان کے اندر ایک سرشاری اور فرحت کا احساس ہوتا تھا. لیکن اب انسان اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں کو اتنا دماغ اور برین اور عقل جو ہے وہ دے چکا ہے کہ اس کا اپنا جو سافٹ ویئر ہے وہ متحرک ہو گیا ہے. اب انسان مختلف طرح کے خدشات میں ہے. تو بہرحال خواہشات اور خدشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اور وہ جو ناصر کاظمی نے کہا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو ہمسا سے مراد ضرورت نہیں ہے کہ ناصر کاظمی کی شکل جیسا کوئی آدمی ہوگا، یہ کوئی روبوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت، نہایت فکر انگیز گفتگو آپ کی، اور یقیناً سننے والے جو ہیں وہ ضرور مستفید ہوں گے. ادبی اصطلاح کی طرف آتے ہیں تو آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈیتھ آف مین، مرگ انسان کی اصطلاح کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اصطلاح ہے؟ اچھا، آپ کے سوال سے نا میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں. یہ جو ابھی آپ کے آگے گفتگو کی ہے نا، اور ناصر کاظمی کے جس شعر پہ ہم نے بات ختم کی ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، تو ہم سے مراد انسان ہیں اور ہمسا سے مراد کوئی انسان نما مشینیں ہیں. تو یہ جو آئیڈیا ہے ڈیتھ آف مین کا، یعنی مرگ انسان کا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بہت پرانی ہے. اتنی پرانی ہے کہ اس کی قدامت کے مقابلے میں انسان ایک نئی چیز ہے. انسان ایک نئی چیز ہے، اور یہ نئی چیز جو ہے یہ یعنی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نئی چیز نے بہت دیر رہنا بھی نہیں ہے، اس نئی چیز نے ختم ہو جانا ہے. انسان نے یعنی جیسے انسان پیدا ہوا تھا تو اب اس نسل نے اس زمین پہ معدوم ہو جانا ہے، اور اس کی جو جگہ ہے یا اس کو ریپلیس کرنے والے جو عناصر ہیں وہ شاید کچھ اور ہوں گے. ایک نئے وہ مشینیں ہو سکتی ہیں، وہ روبوٹس ہو سکتے ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں کوئی ایسا وجود ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ایک یعنی جدید دنیا میں ایک خیال پایا جا رہا ہے. دیکھیے نا، آپ گزشتہ کچھ عرصے کی تھیوریاں دیکھیے تو اس میں جو اینڈ آف ہسٹری ہے یا اینڈ آف ٹائم کی جو تھیوریز ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ اب وقت جو ہے اپنا وقت پورا کر چکا ہے
اور اب وقت سکوت وقت کا جو ایک لمحہ ہے وہ آ گیا ہے. اب وقت اپنا سفر شروع جہاں سے اس نے کیا تھا اب وہ ختم ہو گیا. اسی طرح یعنی جو اینڈ آف ہسٹری ہے کہ ہسٹری جتنی تھی اب اس کا ایک سکوت ہونے جا رہا ہے, وہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو یہ وہ سارے اندیشے ہیں. آج اتفاق ایسا ہے کہ جو آپ نے کویسچن کیا تو جو اس کے بعد جو آپ نے اصطلاح پوچھی ہے تو دونوں میں ایک ربط موجود ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ جو انسان ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ انسان بہت قدیم ہے, ہزاروں سال میں اس نے یہ سفر شروع کیا, تو کائنات جو ہے یہ تو اس کے لیے تو ہزار کا جو ڈیجٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے, تو لاکھوں کروڑوں آنات کا یہ ایک مجموعہ ہے, یہ کائنات معلوم نہیں کب سے ہے. تو اس کے مقابلے میں سائنس کی تھیوری یہ ہے کہ انسان ایک نئی چیز ہے, اور یہ نئی چیز جو ہے اس نے بہت عرصہ موجود بھی نہیں رہنا, اور اس کی کوئی شکل بدل جائے گی تو ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا. انسان اب شاید اس زمین پر اپنا وجود کھو دے گا, اور اس کی جگہ جو ہے کسی نئی مشین نے, کسی نئے گیجٹ نے, کسی نئے عنصر نے جو ہے وہ لے لینی ہے. بہت خوبصورت, بڑی منفرد اور بڑی دلچسپ اصطلاح سے آشنائی ہوئی. یقیناً سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. پروگرام کے آخری حصے یعنی کتاب کی تعارف کی طرف چلتے ہیں. تو سر آج کون سی کتاب تعارف کے لیے آپ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے بڑی آج گفتگو بڑی سائنسی اور فلسفیانہ نوعیت کی ہو گئی ہے. تو آج جس کتاب کا ہم ایک تعارف پیش کر رہے ہیں یہ ہے تجلیوں کی دھنک. یہ حمد و نعت کا مجموعہ ہے, اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جن اندیشوں کا ہم نے اظہار کیا ہے تو انسان طرح طرح کے اندیشوں میں آغاز ہی سے رہا ہے. اسے فنا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ڈراتی رہی ہے, زلزلوں کے صورت میں, معاشی عدم استحکام کی صورت میں, حملہ آوروں کے ظلم و تشدد کی صورت میں اسے فنا جو ہے وہ ڈراتی رہی ہے. تو یہ جو جن گیجٹس کا ہم نے ذکر کیا, یا مرگ انسان کی تھیوری پہ ہم نے بات کی, یا آن لائن تعلیم جو ہے وہ فزیکل تعلیم کو ختم کر دے گی, تو یہ بھی ان خدشوں کا تسلسل ہے. تو ان خدشوں میں انسان کو کوئی چیز اگر نفسیاتی طور پر سہارا فراہم کرتی ہے تو ہماری مذہبی تعلیم ہوتی ہیں, تعلیمات ہوتی ہیں. تو ان کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے مذہبی دانشور اور روشن خیال دانشور آپس میں مکالمہ کرتے رہتے ہیں. میں کسی تصادم کا قائل نہیں ہوں, میں مکالمے کا قائل ہوں کہ مکالمہ ہونا چاہیے. تو یہ تجلیوں کی دھنک حمد و نعت کا مجموعہ ہے, اور اس کے اندر جو جس نوعیت کی نعتیں ہیں وہ بڑا جدید اسلوب اظہار ہے. تو یہ اس کے شاعر ہیں سجاد حیدر, یہ جرمنی میں مقیم ہیں, اور پیشے کے لحاظ سے عکس بندی ان کا کام ہے. بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں. فن مصوری نے جو جدید مشینی شکل اختیار کی ہے تو وہ فوٹوگرافی ہے. تو یہ بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں, لیکن جتنی اچھی یہ تصویر کھینچتے ہیں ویسا ہی یہ خوبصورت مصرع جو ہے وہ تراشتے ہیں. تو ان کے غزل و نظموں کے مجموعے بھی منظر عام پہ آئے ہیں, لیکن یہ تجلیوں کی دھنک جو ہے یہ ان کا حمد و نعت کا مجموعہ ہے. میں اگر ان کی ایک نعت سے کچھ اشعار پڑھوں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کا ایک جدید اسلوب اظہار اختیار کیا ہے. مدحت کے سلیقے میری گفتار میں در آ, مدحت کے سلیقے میری گفتار میں در آ, اے فرط عقیدت میرے افکار میں در آ. ہر نجم کرے رشک میرے نور سخن پر, عرفان کی ذو یوں لب اظہار میں در آ. تخیل نے کھولا ہے ابھی باب زیارت, تخیل نے کھولا ہے ابھی باب زیارت, اے جذب دروں لمحہ دیدار میں در آ. ہر سانس میری پیک کرے تسلیم و رضا ہو, یوں رنگ اطاعت میرے کردار میں در آ. اے نعت میں بھیگے ہوئے الفاظ کی خوشبو, نظموں میں بکھر جا میرے اشعار میں در آ. طیبہ کو نظر کر میری آشفتہ مزاجی,
اے میرے جنوں حلقہ انوار میں درآ، بہت خوب، کر ذکر محمد کی تجلی کو وسیلہ، حیرت کے مکیں قریہ ابصار میں درآ۔ بہت خوب، کیا کہنا۔ تو الفاظ کا ایک انتخاب اور جس نوعیت کی ہم ایک روایتی مذہبی شاعری پڑھتے اور سنتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی مختلف ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسلوب مختلف ہے بلکہ اس کے اندر جو افکار کا قرینہ ہے وہ بھی ہمیں بہت مختلف نظر آتا ہے۔ تو اس کتاب کا ایک بہت ہی عالمانہ اور خوبصورت جو ایک پیش لفظ ہے وہ ہمارے عہد کے ایک بہت اچھے شاعر خاور جیلانی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے میں 3 لائنیں اگر اپنے ناظرین کو پیش کروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کی نعت جن بنیادی نکات پر اپنا عملیہ استوار رکھتی ہے ان میں کائناتی مشاہدات، داخلی سطح کے متصوفانہ تجربات، انسانی ارتقاء و اسلامی تاریخ کے پس و پیش سے آگہی، حکمت الہیہ یا حکمت قرآنی سے فیض یابی، احساس تشکر اور ایک محکم نظام فکر سے انسلاک کا ادراک جیسے فکری عناصر شامل ہیں۔ تجلیوں کی دھنک کی تخلیقات با اعتبار مجموعی اس نوع کے مضامین سے ظہور پذیر اور متصف ہوئی ہیں، اور یہ تخلیقات نعتیہ بیانیے کے تقدس یا معروف نعتیہ تنقیدی اصطلاح کے مطابق تعظیمی بیانیے کی عرفہ اور مصفہ ترین واجبات کو سامنے لاتی نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے یہ جو پیراگراف سنا تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ کتنا ایک عالمانہ نوعیت کا دیباچہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو سجاد حیدر کا یہ حمد و نعت کا مجموعہ ہے تجلیوں کی دھنک۔ بہت خوبصورت کتاب کا تعارف آج پیش کیا، اور کتاب کے حوالے سے سر ایک رویہ کہ وہ بات خیر میں سننے والے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گی، اور ان سے زیادہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہوں گی کہ اگر کسی جگہ پہ اشتہار ہمیں نظر آئے نا کہ مثال کے طور پر 1000 کا جو پیزا ہے وہ اتنے لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ راحت جہاں کے لیے ایک کوک کی بوتل جو ہے وہ مفت ملے گی، تو ہم بڑا اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں بنا کچھ سوچے سمجھے۔ تو کتابوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت یعنی کہ اپنے آپ کو ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ اچھا حرین، آپ جو بات کہنا چاہتی ہیں میں اسے ایک جملے میں یوں ادا کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ کتاب سستی ہے یا مہنگی ہے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ کتاب سستی ہے پزے سے۔ بالکل بالکل۔ اور اب تو سر ہر ہفتے میں جمعے والے دن یا اتوار والے دن فٹ پاتھ پہ میں کہتی ہوں نگینے پڑے ہوتے ہیں کوڑیوں کے دام۔ بالکل۔ تو چائے کی پیالی کا یہ سلسلہ بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ جدید کتب سے جو ہے وہ آشنا ہوتے رہیں، انہیں آگاہی ہوتی رہے کہ کون سی کتابیں جو ہے وہ نئی آ رہی ہیں اور تخلیقات جو ہے وہ کون سے نئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، یقیناً آپ سب جو ہے وہ اس سے فائدہ ضرور حاصل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ چائے کی پیالی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی جاری رہے گا، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔